محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی قائم ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہے گا۔ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، تخلیق کیا، نہ اسے موت آئے گی۔ ساری کائنات اس نے تخلیق فرمائی ہے اور وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے، ایسی مخلوق ہونی چاہیے کہ جس میں پہچانا جاؤں، جو مجھے پہچانے اور میری عظمت کو تسلیم کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جس طرح چاہا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور اس نور سے اپنی پہچان اور عظمت کے ظہور کے ارادے کو پورا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق ہے، اس کائنات میں سے سب سے پہلی مخلوق ہے اس کائنات میں۔ جس طرح کہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہ حدیث مبارکہ تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 617، یہ فارسی کتاب کا حوالہ ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس پر بہت شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے، اس مخلوق سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ جس طرح کہ حضرت جابر والی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، کہ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر یہ نور اللہ کی مشیت کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ جن، اور نہ ہی انسان تھا، کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ حدیث مبارکہ مطالع المسرات صفحہ 21 اور نشر الطیب صفحہ 7 اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔
تو جب یہ نور پیدا کیا گیا اس وقت ہر طرف خلا ہی خلا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں چاہا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سیر کروائی، اور یہ نور اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ گویا کہ یہ نور جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا رہا۔ یہ مخلوق اول یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہزاروں سال تک قرب الہی میں رہ کر عبادت ادا کرتا رہا۔ ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ اپنی شرفا کتاب معارج النبوہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم نور میں تھے، اپنی نورانی کیفیت میں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ نے اتنی عبادت کی حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، اور ایسی نماز ادا کی کہ آپ نے پہلی رکعت کا جو قیام تھا 70,000 سال تک آپ قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر 70,000 سال آپ رکوع میں رہے، اور پھر 70,000 سال سجدے میں رہے۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اپنی کتاب منطق الطیر میں لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ تک رکوع میں رہے اور پھر کافی عرصہ سجدے میں پڑے رہے۔ وہ نور جو کہ راز کا دریا تھا، اس کی نماز سے تمام امت پر نماز جو ہے یہ فرض کی گئی۔ معارج النبوت صفحہ 8 فارسی کا یہ حوالہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم نورانیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس نور نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس میں ایک رکعت میں 1000 سال قیام کیا، پھر 1000 سال رکوع میں رہے، پھر 1000 سال قومہ میں رہے، پھر 1000 سال سجدے میں رہے، پھر 1000 سال جلسہ میں رہے، پھر 1000 سال دوسرے سجدے میں پڑے رہے، اور اسی انداز سے آپ نے اپنی دوسری رکعت کو ادا کیا۔ اور جب یہ نور پاک نفل نماز پڑھنے سے فارغ ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، تو میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، اب تو جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس وقت بھی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے کسی ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا جو انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کریں گے، لہٰذا میرے رب آج میں اپنی اس امت کی مغفرت کی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو میری اس دعا کو قبول کر۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ ہم تیری اس نماز کے بدلے میں تیری امت کی بخشش فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی معارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 8 پر موجود ہے۔ اور اسی مضمون کی جو حدیث مبارکہ ہیں وہ علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں، علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، اور علامہ عبدالباقی نے زرقانی شرح مواہب الدنیا میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت سے فارغ ہوئی تو آپ کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی عمر کتنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تخلیق آدم علیہ السلام سے بہت پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی شہادتیں جو ہیں وہ مذکور ہیں۔
جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے ہوئی۔ اور اسی طرح ہم وہ احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کب ہوئی اور آپ کو نبوت کب ملی اور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کی عمر کتنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوۃ قال وآدم بین الروح والجسد۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مشکاہ شریف میں صفحہ 513 ہے اور شفا شریف جو صفحہ ہے وہ 99 ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی، کب عطا ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز تھے، موجود نہیں تھے یا عالم نورانیت میں نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور اس وقت آپ نورانی کیفیت میں تھیں، اس لیے کہ بشریت تو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئی تھی۔ اس وقت آپ عالم نورانیت میں تھے اور اللہ کی بارگاہ میں نبی تھے، نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا تھا۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ مدارج النبوہ جلد 9 صفحہ 3، شفا شریف صفحہ 99، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 4۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان میں تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پہلی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے اور اس بات کی تحقیق ہے کہ آپ کی نبوت تخلیق آدم سے پہلے ہے، اور یہ کہ آپ وسلم کا نور پاک اس وقت درجہ نبوت پر فائز ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیق میں بھی نہیں آئے تھے، معرض وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول انی عبد اللہ و خاتم النبیین وَأَنَّ آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ شفا شریف صفحہ نمبر 102، مشکاہ شریف صفحہ 513۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا اور آدم علیہ السلام کا خمیر بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، اور خلاصہ یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی موجود تھا۔ اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور کب سے موجود ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اس نور پاک کی پیدائش کے متعلق مختلف اور منفرد روایات ملتی ہیں، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے اس نور پاک کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے کہ نور نبوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی،
اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق نوری قبل ان یخلق آدم علیہ السلام باربعۃ عشر الف عام۔ جواہر البحار جلد نمبر 3 صفحہ 357 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اور علماء دیوبند کے مشہور عالم دین اور جید عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس سے ملتی جلتی ایک روایت اپنی کتاب نشر الطیب میں درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ نشر الطیب صفحہ 8 پر موجود ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کے فائدے بھی لکھتے ہیں۔ نیچے انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی اپنی اسی کتاب میں تشریح کی ہے کہ اس میں کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں۔ بس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے تو شبہ نہ کیا جائے، یعنی کہ یہ کم از کم جو اتنا فاصلہ 14,000 برس کا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت آ جائے کہ جس سے 14,000 سال سے زیادہ کا ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے، اس میں شبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور نشتی والی اس روایت کا عربی متن یہ ہے کہ عن علی بن حسین عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال كنت نورا بین یدی ربی قبل آدم علیہ السلام ب14 الف عام۔ رواہ ابن القطان۔ جواہر البحار جلد نمبر 3 صفحہ 294، انوار محمدی صفحہ نمبر 13، الدر المنظم صفحہ 12۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تو نور مصطفیٰ علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے موجود ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ایک اور حدیث مبارکہ میں اس سے بھی زیادہ پہلے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ سوائے اس کے مجھے اور کچھ علم نہیں ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے خدائے بزرگ و برتر کی بزرگی اور عزت کی قسم ہے، جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم سے جب یہ سنا کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اگر وہ ستارہ تمہیں آج نظر آئے کیا پہچان لوگے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے بھلا کیوں نہیں پہچانوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنا مامشی پیشانی سے اوپر کیا، فرمایا کہ جبریل میری پیشانی میں دیکھو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کی پیشانی کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہی پکار اٹھے کہ واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ستارہ جو میں اللہ کے نورانی حجابوں میں سے چوتھے حجاب پر دیکھا کرتا تھا، وہ ستارہ تو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل، اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ جو ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی کروڑوں اربوں سال پہلے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں اس مقام پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اندازہ لگانے سے پہلے حضرت جبریل اسلام کی عمر کا اندازہ لگا لیں کہ اگر 70,000 کو ہم 72,000 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 5 ارب 4 کروڑ سال پہلے بھی حضرت جبریل امین اسلام کے موجود تھے۔ اور وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، وہ کب سے طلوع ہو رہا تھا، اس بات کا حضرت جبریل اسلام کو بھی علم نہیں۔ تو اب چونکہ جب جبریل اسلام کی عمر کا وہ اندازہ جو لگایا گیا، انہوں نے جو پیش کیا، اس حساب سے ان کی عمر 5 ارب 4 کروڑ سال بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ کب کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اور وہ ستارہ کیا تھا، اور وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو کائنات کی پنہائیوں میں سیر و سیاحت کرتا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے اربوں خربوں سال پہلے بھی نور مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ فروز تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ یہ نور تو اللہ کریم کی سب سے پہلی مخلوق ہے، یعنی اس نور کو اللہ رب العزت نے سب اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کائنات میں اس نور کی تخلیق فرمائی، جیسے کہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں اس کی اولیت کی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ ہیں۔ اور اس نور کی عمر کا اندازہ لگانا عقل انسانی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، اور یہ واقعہ کب اور کتنا عرصہ قبل ظہور میں آیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق تھی۔ کیسے تخلیق ہوا، کیسے اللہ کی عبادت کی، اور عمر کتنی ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ تھی جو آپ کے سامنے پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔